ڈونلڈ صاحب I'll start with you. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ جیت جاتے ہیں یا پھر کیملا ہیرس؟ اس پر الگ سے بات کرتے ہیں کہ ابھی تک کے ریزلٹس کیا رہے ہیں، لیکن بہت واضح ڈفرنس ہے، there's a stark difference کہ دونوں کی پالیسی کیا ہوگی. اور اس دفعہ امپورٹنٹ بات یہ ہے، بلکہ ایک حیرت کی بات اس دفعہ یہ نظر آ رہی ہے کہ ریپبلکنز اس دفعہ ہمیں یہ نظر آ رہے ہیں کہ وہ وار مانگرنگ نہیں کر رہے، اور ڈیموکریٹ سے زیادہ اس وقت خوف یا دھڑکا لگا ہوا ہے کہ اگر کیملا جیت گئی، ڈیموکریٹس کی گورنمنٹ آ گئی تو جنگیں اور مزید ہو جائیں گی دنیا کے اندر. رانا صاحب بہرحال جی، جہاں تک جنگوں کا معاملہ ہے، یقیناً اگر دیکھا جائے تو بائیڈن کی جو فارن پالیسی رہی ہے اس میں اگر آپ یوکرین کے حوالے سے دیکھیں یا پیلسٹین کے حوالے سے دیکھیں تو کوئی اتنے اچھے خیالات نہیں تھے ان کے. اب بھی جو مشیگن میں 2,40,000 مسلم ووٹرز ہیں، وہ اس لیے کمالا ہیرس سے ناراض بھی ہیں کہ وہ ان کی جو پالیسی رہی ہے ان اسرائیل اینڈ پیلسٹین. سو دیٹ از وائی میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاسبل ہے کہ ڈیموکریٹس کے اس حوالے سے ان کو کچھ نیگیٹو پوائنٹس ملے. جہاں تک ٹرمپ کی بات ہے، ٹرمپ کا ایک اپنا اورا بھی ہے اور ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ اس کو کہا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے. میں ایسا نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایسا نیشنلسٹ ہے جو سمجھتا ہے کہ امریکن انٹرسٹ جو ہیں ان کو اس نے ٹاپ پہ رکھنا ہے. امریکہ فرسٹ کی وہ، بلکہ وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم گوئنگ ٹو میک امریکہ افورڈیبل اگین، کیونکہ انفلیشن بہت زیادہ ہے وہاں پہ. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں وہ اور طرح سے جو ہے وہ پرفارم کرتے ہوئے نظر آئیں گے ہمیں جب اگر وہ اس میں جیت جاتے ہیں. لیکن جیسے آپ نے خود کہا کہ بڑا نیک ٹو نیک جو ہے وہ مقابلہ ان کا چل رہا ہے. لیکن ایک بات یہاں میں کہتا چلوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک آپ کے پاس جو ریزلٹس آ رہے ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ، وہ سارا پاپولر ووٹ ہے. اور امریکن جو پریزیڈنٹ ہے وہ پاپولر ووٹ سے الیکٹ نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو الیکٹورل ووٹ جو ہے اس سے الیکٹ ہوتا ہے. اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ڈفرنس کیا ہے الیکٹورل ووٹ میں اور پاپولر ووٹ میں. پاپولر ووٹ جو ہے وہ الیکٹرز کو، الیکٹورل کالج کو الیکٹ کرتا ہے، جبکہ الیکٹورل کالج جو ہے وہ امریکی صدر کو جو ہے وہ الیکٹ کرتا ہے. تو یہ اس حوالے سے دیکھا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2016 میں جب ٹرمپ جیتا تھا، اس وقت بھی ہلری کلنٹن جو تھی وہ فار اہیڈ تھیں ٹرمپ سے ایز فار ایز پاپولر ووٹ از کنسرن. انہوں نے کوئی 49% کے قریب ووٹ لیے تھے اور 46% کے قریب ووٹ تھے پاپولر ووٹ ٹرمپ کے. لیکن جب الیکٹورل ووٹ کی باری آئی تو اس وقت ٹرمپ نے 306 ووٹ لیے اور جبکہ ہلری نے 227 ووٹ لیے. تو اس سے فرق نظر آتا ہے کہ 70 کے قریب کا فرق تھا. تو اصل میں اگر آپ امریکی ریاست کے جو صدارتی انتخابات ہیں ان پر نظر دوڑائیں تو ہمیں یہ دیکھ کر حیرت ہوگی کہ یہ دنیا کا واحد ہائیلی ان ڈیموکریٹک الیکشن ہے. آپ یہ ذرا اس پہ ذرا غور کیجئے، ہائیلی ان ڈیموکریٹک الیکشن، کیونکہ جو آپ کا الیکٹورل کالج بنتا ہے اس میں اگر سب سے چھوٹی سٹیٹ جو امریکہ میں الیکٹرز کے حوالے سے ہوتی ہے وہ وائیومنگ ہے. اس کے 3 یعنی 2 سینٹ کے ممبر ہیں اور 1 اس کا ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کا. جبکہ دوسری طرف جو سب سے بڑی سٹیٹ ہے کیلیفورنیا، اس کے 55 الیکٹرز ہیں اور اس کے بھی 2 ہی سٹیٹ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں اور باقی 53 جو ہیں ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بڑی سٹیٹس ہیں جیسے کیلیفورنیا ہے، ٹیکسس ہے، فلوریڈا ہے، پینسلوینیا ہے، نیو یارک ہے، تو ان کے بھی 2 ووٹ ہیں سینٹ میں. دیٹ از دی اونلی پاورفل ہائیسٹ اپر چیمبر ان دا ورلڈ. امریکہ کی جو سینٹ ہے یہ دنیا کا واحد اپر ہاؤس ہے جو بہت پاورفل ہے، اور اس میں جو الیکٹ ہوتا ہے وہ ہائیلی ان ڈیموکریٹکلی، کیونکہ ایک سٹیٹ بہت بڑی ہے اس کے بھی 2 ہی ممبر ہوں گے اور جو سب سے چھوٹی سٹیٹ ہے اس کے بھی 2 ہی ممبر ہوں گے. اس لیے میں نے کہا کہ امریکن پریزیڈنٹ کے جو الیکشن ہے یہ ہائیلی ان ڈیموکریٹک کے لیے ہے. رانا صاحب ان ڈیموکریٹک تو ہیں، اس کے علاوہ پچھلی دفعہ تو ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ دھاندلی کے الزامات تھے اور پھر کیپٹل ہل والا واقعہ ہم نے دیکھا. اس دفعہ بھی کچھ اس قسم کی چیزوں کی توقع کی جا سکتی ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ڈیورنگ ہز کیمپین وہ بھولے نہیں ابھی تک. وہ پچھلے بات کرتے ہیں 2020 کی کہ تب میرے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی یا دھاندلی ہو گئی تھی، اور اس دفعہ اٹس ہائیلی لائکلی کہ جسٹ ان کیس اف ہی ڈزنٹ ون، اگر وہ نہیں جیتتے تو معاملہ پھر دوبارہ، مطلب امریکی
सिस्टम को फ्रॉम विद इन बहुत बड़ा खतरा है इस वक्त। डोनाल्ड ट्रंप ना जीत गए तो एक और मामला होगा, वो जो भी होगा, लेकिन ना जीते तो वो पहले तैयार करके बैठे हैं अपना नैरेटिव कि पिछली दफा धांधली हुई थी, मैं होने नहीं दूंगा, अगर मैं हारा तो धांधली की वजह से हारूंगा। जी हाँ, बहुत से फिजिकल और डिजिटल थ्रेट्स अपनी जगह पर इस वक्त मौजूद हैं। अगर आपको याद हो कि डेट्रॉइट में जो हुआ अभी हाल ही में, और जहाँ पर उनके बॉक्सेस छीन लिए गए, इसी तरह और उनकी स्टेट्स जो हैं, एरिज़ोना में ऐसा हुआ, इस तरह के वाक़यात देखने को मिले। जो कैपिटल हिल की आपके जनवरी 2021 की बात कर रहे हैं, वो तो उस वक्त हुआ था, और अब भी ये हैं। और अब ख़ास तौर पे जो डिजिटल थ्रेट्स हैं उसका बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि AI जनरेटेड जो उनको थ्रेट्स नज़र आ रहे हैं। वहाँ पर जो इंतखाबी अमला है, आप हैरान होंगे, ये पाकिस्तान में तो आपने सुना था, इंतखाबी अमले को बहुत ज़्यादा थ्रेट्स आ रहे हैं इस हवाले से। तो ये बात आप ठीक कह रहे हैं। और आपको एक और बात बताता चलूँ कि एक उन्होंने सर्वे वहाँ पे करवाया, उसमें पता चला कि ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं उनके जो 5 में से 1 सपोर्टर है वो ये कहता है कि अगर ट्रंप हार गया, यानी 5 में से सिर्फ 1 बंदा कहता है कि मैं रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करूंगा, जिसका आप जिक्र कर रहे थे। जबकि दूसरी तरफ कमाला हैरिस जो है, उसके जो सपोर्टर्स हैं वो 5 में से 3 कहते हैं कि अगर कमाला हार भी गई तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये जो बात आपने अभी कही कि इस हवाले से वहाँ पे काफ़ी कंसर्न्स पाए जा रहे हैं, वो वाकई हैं। लेकिन आप देखिएगा कि अमेरिकन जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें जो खूबसूरत बात यह है कि वो बड़े अच्छे तरीके से असिमिलेट कर लेते हैं डाइवर्सिटी को। तो इसलिए मुझे इतना ये कोई बड़ा ख़तरा नहीं लग रहा, आल्दो कि आपको बहुत सारे तजिया निगार यही कहते हुए नजर आएंगे कि जी जो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम उसको काफ़ी थ्रेट्स जो हैं। यस, यू आर राइट। देखिए वहाँ पे इदारे काम करते हैं, जी जी, वो इवॉल्व हो चुके हैं। जी हाँ, मतलब हमारे वाला मामला नहीं है जी। ब्रिगेडियर साहब, किस तरह से देखते हैं आप, सबसे पहले वर्ल्ड पीस के हवाले से अगर हम बात करें, दुनिया में आगे सूरत हाल इन केस कैमला हैरिस यानी कि डेमोक्रेट्स जीतते हैं तो क्या बनेगी, रिपब्लिकन्स यानी डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो आपकी राय के अंदर जंगों की सूरत हाल, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, फिर कुछ फाइनेंशियल और फिर फॉरेन अफेयर्स के हवाले से भी बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो दुनिया में जंगें कम होंगी, व्हाट ही क्लेम्स टू डू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बात आ रही है आपको? जी जी, आ रही ब्रिगेडियर साहब, मेरी आवाज आई? बात बड़ी क्लियर है। कमला हैरिस जो है वो बीइंग अ डेमोक्रेट, माइंडसेट है, और जो डेमोक्रेट्स का माइंडसेट है वो है प्रो वॉर, जो यूक्रेन में हुआ 3 साल में और अभी भी चल रहा है, और या फिर पिछले 1 साल से ज्यादा, जो इनडायरेक्टली अमेरिकन जो है उसराइल को सपोर्ट करते हैं हर तरीके से, मिलिट्री सप्लाई, वेपन्स, हार्डवेयर, और कवर लेबनान में और गजा में जो जेनोसाइड, कत्लेआम और ये कुछ हो रहा है जो अभी तक चल रहा है। तो अगर कमाल आती है, मुझे कोई शक नहीं है कि ये पॉलिसी अमेरिकन गवर्नमेंट की कंटिन्यू करेगी, और कमाल है उस अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट की फुल सपोर्ट हो। लेकिन तो अगर आप तो ट्रम्प एंटी वॉर माइंडसेट वाला है। मेरा ख्याल के आने से आप ट्रेन में भी देखेंगे, और यहाँ पे भी उसकी कोशिश कि ये जंग हो और हालात हैं